سب سے پہلے ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے سے پہلے میں کچھ اہم بات آپ سے کرنا چاہوں گا. پہلے سن لیں کہ آج ہماری ٹرانسمیشن کیا ہے. ٹرانسمیشن میں آپ کو حروف شفا کے بارے میں بتاؤں گا. آج حروف شفا کیا ہے, حروف شفا کون سے حرف کہلاتے ہیں. حروف ابجد تو 28 ہے نا, ان 28 میں سے کتنے حرف ہیں جن کا تعلق بالخصوص شفا سے ہے, اور اس کی ترتیب کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور ان کو حروف شفا کیوں کہا جاتا ہے, اور ان حروف شفا کا ہمارے جسم میں ہونے والے امراض کا کیا تعلق ہے. تو گویا قدیم, اگر ہم اپنے ماضی کی طرف رخ کرتے ہیں, اگر ہم قدیم کی طرف جاتے ہیں, تو دور قدیمی میں ان حروفوں کے ذریعے کس طرح بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے کہ جب دوائیں نہیں تھیں, جب ٹیسٹ نہیں تھے, جب آپریشن نہیں تھے, اس وقت بھی امراض موذی ہوا کرتے تھے نا, موذی امراض ہوا کرتے تھے نا, تو کس طرح حروف شفا کے ذریعے وہ اپنے ان بیماریوں سے شفا لیتے تھے. اور یہ وہ حرف کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ حرف کا علم نازل ہوا تھا. ایک روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوپر یہ حروفوں کا علم نازل ہوا تھا. لیکن حضرت ادریس علیہ السلام ان سے زیادہ مستند ہے کہ آپ کے اوپر علم العادات اور علم الحرف, یہ وہ علم تھا گویا جو آپ پر نازل کیا گیا تھا. اور پھر وہاں سے جب حرف نازل ہوئے تو کس طرح وہ حرفوں کے ذریعے لوگوں کے علاج کرتے تھے, روحانیت تقسیم کرتے تھے, پیغامات دیتے تھے, اور پھر وہ کیا اثر و تاثیر رکھتے تھے. اور یہی حرف کہ ان حرفوں کے ذریعے ہم کس طرح یہ پہچان کر سکتے ہیں, کس طرح اپنے امراض کا علاج کر سکتے ہیں. آج کی ٹرانسمیشن ہماری یہ ہوگی کہ حروف شفا کے ذریعے اور اس کے خاص طلسم کے ذریعے, جو حروف شفا سے طلسم بنتا ہے, یعنی کہ عبارت بنتی ہے, جو طلسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ترنت کام کرتا ہے, فوراً کام کرتا ہے اور فوری اثر رکھتا ہے. ایسے کہ جیسے گویا بھڑکتی ہوئی آگ سینے میں جل رہی ہے اور انسان پانی کا ایک گلاس پی لے اور اس کی آگ بجھ جائے. اسی طریقے سے مرض جب اپنے عروج کی طرف بڑھتا ہے اور جب ہم ان حروفوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ مرض ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو وہ کون سے حروف ہیں ہم جس پہ بات کریں گے. ہم ان حروفوں کا نقش آپ کو دیں گے, اس نقش کی ترتیب بتائیں گے, اس نقش کا طریقہ کار سمجھائیں گے کہ اگر ہم روحانی معالج ہیں تو ہم کس طرح ان حروفوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے گویا خود کا علاج کرنا, ایک ہوتا ہے سامنے والے کا علاج کرنا. ہم اپنا بھی علاج حروف شفا کے ذریعے کر سکتے ہیں, دوسروں کا بھی علاج حروف شفا کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور اس میں ہم شیطانی امراض کو بھی دور کر سکتے ہیں, جسمانی امراض کو بھی دور کر سکتے ہیں, بدنی امراض کو بھی دور کر سکتے ہیں, اور وہ امراض کہ جنہوں نے ہمارے وجود کے اندر, ہمارے جسم کے اندر جگہ بنا لیے, قائم مقام ہو گئے, ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا. ہم ایسے حروف شفا کی بدولت, حروف شفا سے ہم کس طرح اپنے جھنجھوڑے ہوئے بدن کو, اس جھنجھوڑے ہوئے بدن کو کہ جو امراض سے جکڑ گیا ہو, ہم نکال کر جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک سکتے ہیں اگر ہمیں طریقہ معلوم ہے تو. یہ ہماری آج کی ٹرانسمیشن ہوگی کہ جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو ان حروف شفا کے بارے میں بتائیں گے. تو اپنی اس ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ٹرانسمیشن کو شیئر کر دیں اپنے تمام گروپ میں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جڑتے جائیں, اور جتنے حروف شفا لوگوں تک پہنچتے جائیں گے آپ بھی اس کار خیر میں میرے ساتھ شامل ہوتے چلے جائیں گے. اب معنی یہ رکھتا ہے کہ حروف شفا ہیں کیا. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حروف تہاجی میں جو کہا جاتا ہے نا, وہ ہے 28 حروف. اچھا, ان 28 حروف میں سے 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شفائی حروف ہیں, یعنی کہ ان حروفوں کے اندر وہ قوت موجود ہے کہ جسے شفائی قوت کہا جاتا ہے. یعنی ہم ان حروفوں کے ذریعے, ان حروفوں سے وہ شفا حاصل کر سکتے ہیں جو اس میں پوشیدہ ہے. یوں تو سارے حروف اپنی مثال آپ ہیں, کیونکہ تمام حروفوں سے مل کر ہی
عبارتیں بنتی ہیں، عبارتوں سے معنی بنتے ہیں، معنی سے پھر ایک پورا جملہ بنتا ہے اور ایک پورا ہمارے ہر چیز سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن وہ 10 حروف کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حرف شفا ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ان 10 حروف کے بارے میں بتاتا ہوں، اور پھر بتاتا ہوں کہ اس میں سے کتنے آتشی ہیں، کتنے بادی ہیں، کتنے آبی ہیں، کتنے خاکی ہیں، کس کا تعلق کس سیارے سے ہے، کس کا تعلق کیا ہے، اور کس حروفوں کی نومیریکل ویلیو کیا ہے، اور ان حروفوں کے عدد کتنے بنتے ہیں، اور ان حروفوں کا مزاج کیا ہے۔ آئیے میرے ساتھ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 حرف ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ 10 حرف حرف شفا ہیں، یعنی اپنے اندر وہ شفائی قوت سمیٹے ہوئے، وہ شفائی قوت جو ان کے اندر محفوظ ہے، اور وہ روحانی قوت جو ان کے اندر موجود ہے، وہ ہے نمبر 1 الف، با، تا، صا، تویں، زویں، فا، قاف، لام اور یا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ یہ 10 کون سے ہیں جن کو کہا جاتا ہے حرف شفا۔ اب الف کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 1۔ بے کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 2۔ تے کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 400۔ سے کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 500۔ توئیں کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 9۔ زوئیں کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 900۔ اور فے کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 80۔ قاف کی نومیریکل ویلیو کیا ہے؟ 20۔ لام کی 30۔ یہ کی 10۔ الف کی نومیریکل ویلیو 1، بے کی عدد 2، 4 کے عدد 400، سے کے عدد 500، توئیں کے عدد 900، زوئیں کے عدد 900، 900، اور فے کے عدد 80، قاف کے 20، لام کے 30، یہ کے 10۔ اب ہم ان کو پلس کرتے ہیں، 1 اور 2 3، 403 اور 903، اس طریقے سے پوری کیلکولیشن کریں گے تو یہ عدد بنیں گے 1952، یعنی کہ 1952۔ کتنے بنتے ہیں اس کے عدد؟ کتنے بنتے ہیں؟ 1952، یہ اس کے عدد بنتے ہیں۔ اگر ہم اس کو عدد کو پلس کرتے ہیں، یعنی کہ 9 اور 1 10، 10 اور 2 12، 12 اور 5 12، 13 14 15 16 17، 8۔ اگر 8 کے ہندسے کو دیکھا جائے تو 8 کے ہندسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہندسہ جو ہے یہ اپنے اندر ان خیر کی قوتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے جنہیں شفائی کہا جاتا ہے، یعنی کہ 8 کا ہندسہ لکی ہندسہ کہا جاتا ہے۔ اب میں سے مثال کے طور پہ اس کی مثال میں آپ کو ایسے دے دیتا ہوں، جیسے ایک بندہ کوئی گاڑی خریدتا ہے، ایک بندہ کوئی گھر خریدتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے گھر کا عدد آیا، مثال کے طور پہ کسی کے گھر کا عدد آیا 1 2 3 2، یعنی کہ 1232۔ اب 1232 کو جمع کرتے ہیں، 2 اور 1 3، 3 اور 3 6، 6 2 8، یعنی کہ اس کے لیے گھر
लकी हुआ। अब किसी के घर का अदद है 53, 53 का बनता है 8, तो उसका घर अच्छा हुआ। अब कोई गाड़ी लेता है, गाड़ी के अदद बनते हैं 2, 4, 2। मिसाल के तौर पर अगर हम इनको जमा करते हैं 2, 4, 6, 6, 2, 8, तो अगर 8 के हिस्से की अगर हम कोई गाड़ी देखते हैं, कोई घर देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं कि जिसके नंबरिंग होती है, अगर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो जो 8 का हिस्सा बनता है ना, उसमें नुकसान का अंदेशा माइनस में होता है, कम से कम होता है, उसमें रेशो प्लस में होता है। और वो हिस्सा कि जो ताक में होता है उसमें माइनस का रेशो ज़्यादा होता है और प्लस का रेशो कम होता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए इल्मुल अदद के अंदर अगर इस नुक्ते पर अगर हम काम करते हैं, इस नुक्ते की अगर कैलकुलेशन करके अगर हम किसी चीज़ की सेल और परचेज करते हैं, तो गोया कि वो हिस्सा कि जो 2 पर आया है उसमें नफ़ा आपको प्लस में जाएगा, नुकसान माइनस में जाएगा। 4 आया तो थोड़ा सा और प्लस में जाएगा, माइनस कम में जाएगा। 6 आया तो थोड़ा सा और प्लस में जाएगा और नुकसान माइनस में जाएगा। 8 आया तो प्लस है, 8 आया तो प्लस है। अगर इल्मुल अदद के अंदर अगर ये ताक में आता है, ताक में आता है, तो इस पर थोड़ा सा रेशो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ताक के जो रेशो है ना वो जलाल के साथ हैं, जुफ्त के जो रेशो हैं वो जमाल के साथ हैं। यानी अब जलाल तो कहर भी होता है, जलाल तो शफकत भी होती है, लेकिन वो आजमाइश वाली होती है, वो हर एक बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जुफ्त जो जमाल है वो अपनी मिसाल आप है। तो एक रेशो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए एक कुलिया दिया है। तो 8 का हिस्सा जो हिस्सा है वो ऐसा हिस्सा है कि जिसके बारे में बड़ी रिसर्च है। आप इसको सर्च भी कर लो, किताबों में भी पढ़ लो, इल्मुल अदद में भी देख लो। 8 के हिस्से की जो तासीर है ना वो सबसे मुख्तलिफ नंबरों में सबसे मुख्तलिफ है। किस हिस्से की? 8 के हिस्से की तादाद। अब ये बात समझ में आ गई होगी मेरे हिस्से की। अब मैं इसको रिमूव करके असल में हमारा इल्मुल अदद की तरफ चला गया, जबकि मुझे समझाना शिफाई हुरूफ का था। तो चले एक रेशो मैंने एक कुलिया छोटा सा दे दिया, ठीक है। ये मेरी अपनी राय है, ठीक है, कि जिस तरीके से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ नॉर्मली, अगर चल रहा हूँ, किसी ने बोला डॉक्टर साहब गाड़ी देख लें कैसी है। अब मैं गाड़ी देखता हूँ, उसके नाम पूछता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, गाड़ी किसके नाम करोगे, वो बोलता है मेरे नाम करता हूँ। अब मैं उसके नाम के अदद देखूंगा और गाड़ी के नाम के अदद देखूंगा। अब गाड़ी के नाम के अदद बनते हैं ताक में, उसके नाम के अदद बनते हैं ताक में। अब मैंने दोनों को मिलाया तो अदद जुफ बन रहा है, तो उसको फ़ायदा होगा। आसान तरीका समझाया मैंने आपको। अब उसके नाम के अदद मिसाल के तौर पे बनते हैं 14 यानी कि 4 और 1 5। अब गाड़ी के अदद बनते हैं 911, 9, 10, 11, 11 का 2, 2 और 5 7। अब बनता है ताक, यानी कि अब वो अगर गाड़ी लेता है, मतलब अब अगर वो कोई गाड़ी लेता है, गाड़ी परचेज करता है, अदद उसका ताक में आ रहा है, तो इसका मतलब है उसके ऊपर गाड़ी थोड़ी सी भारी रहेगी। ये मेरा अपना ख्याल है और ये तजर्बा भी है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि इसको अगर आप दीन से जोड़ दो या रूहानियत से जोड़ दो या सिलसिले से जोड़ दो, इसका सिलसिले से रूहानियत से दीन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक तरीक़ेकार होता है। अब ज़ाहिरी एतबार में हम ज़िंदगी बसर करते हैं ना, तो इल्मुल अदद की बड़ी कैलकुलेशन होती है। तो तजर्बात में जो बात फ़ायदेमंद होती है मैं आप लोगों को वो तालीम कर देता हूँ, जो फ़ायदेमंद नहीं होती वो मैं उसके बारे में जिक्र भी नहीं करता। तो अब शिफाई हुरूफ जो हैं वो अलीफ, बा, ता, सा, तोएं, ज़ोएं, फे, खाफ, लाम और या हैं। अब इन हुर्फों के अंदर इसमें आतिशी भी हैं, इसमें बादी भी हैं, इसमें आबी भी हैं, इसमें खाकी भी हैं। आई बात समझ में? अब कौन से हुर्फों का ताल्लुक किस सैयारे से, वो भी हम इसका भी जिक्र कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अब हम लिखते हैं आबी, आतिशी, बादी और खाकी। सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं कि आतिशी हुरूफ, इसमें है 3 हुरूफ इसमें आतिशी हैं। वो 3 हुरूफ आतिशी कौन से हैं इसके अंदर? अलिफ, तोएं और फे। अलिफ, तोएं और फे, ये हुरूफ आतिशी हैं। अब 3 ही हुरूफ इसमें बादी हैं। अब 3 हुरूफ बादी कौन से हैं इसमें? 3 हुरूफ इसमें बादी हैं। 3 हुरूफ बादी कौन से हैं इसमें?
تے یعنی کہ یہ اور با، الف با تا یعنی کہ تا یا اور با، یہ 3 حروف بادی ہیں. اب خاکی جو حروف ہیں وہ بھی، اچھا خاکی اس میں ایک ہے، ایک حروف خاکی ہے. وہ ایک حروف خاکی کون سا ہے؟ وہ ہے لام. اور آبی یہ بھی 3 حروف ہیں، یہ میں نے لکھا ہی نہیں، 3 حروف آبی ہیں. اب 3 حروف آبی کون سے ہیں؟ سے یا نہیں قاف آئے گا، یا نہیں ہے قاف، قاف اور توئیں زوئیں. یہ 3 حروف آبی ہیں، 3 حروف آتشی ہیں، 3 حروف بادی ہیں اور 1 حروف خاکی ہے. اب اس میں سے سیاروں کا بھی تعلق ہے، میں اگر کہو تو میں وہ بھی سمجھا دیتا ہوں. اب اس میں سے جو حروف ہے، اس میں سے 2 حروف ذیل سے تعلق ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 حروف عطارد سے تعلق ہے، اور 3 حروف چار حروف مریخ سے تعلق ہے، اور 1 قمر سے اور 1 زہرہ سے. اب ذیل سے جن حروفوں کا تعلق ہے وہ الف اور با ہے، جو ذیل سے تعلق ہے، ٹھیک ہے. اب عطارد سے جو تعلق ہے وہ تے اور سے ہے. مریخ سے جو 4 حروف ہیں کہ جن کا تعلق ہے وہ ہیں توئیں، قاف، لام اور یا. قمر سے 1 ہی حروف ہے جو ہے زوئیں، اور زہرہ سے 1 ہے جو ہے فا، فے. اب یہ چیز نوٹ کریں، یہ وہ ہیں جن کا تعلق برج سے ہے حروف، یہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق عناصر سے ہے، یہ عناصری حروف کہلاتے ہیں، یہ برج حروف کہلاتے ہیں شفائی، ٹھیک ہے. اور یہ کل ٹوٹل حروف ہیں جو 10 ہے، جن کی تعداد یہ حروف ہے. اب یہ ہے ان حروفوں کی ترتیب، یعنی کہ ان کے عدد بھی میں نے بتا دیا آپ کو، کون سے آتشی، کون سے بادی، کون سے آبی، کون سے خاکی ہیں. اچھا اب آتے ہیں ہم مرض کے لیے. اچھا دیکھو، اب ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہے، کسی کا گرم ہے، کسی کا تر ہے، کسی کا سرد ہے، کسی کا خشک ہے. 4 عناصر ہے نا، تو چاروں کی ترتیب ہے، یعنی کہ آتشی، گرم، سرد، تر اور خشک. یہ حکمت ہے، یعنی کہ طب سے ریلیٹڈ ہے. اب اگر ہم اس کو علم مفردات میں لے کر آتے ہیں، آئی بس ہمیں تو اعصابی، غدی، عضلاتی، یہ اس میں آ جاتا ہے 6 میں. اب مزاج کیا بنتا ہے؟ کسی کا گرم خشک ہوتا ہے، کسی کا خشک تر ہوتا ہے، کسی کا گرم تر ہوتا ہے، کسی کا گرم خشک ہوتا ہے. اب یہ اسی کے ماتحت گھومتا ہے، اسی کے ماتحت یہ گھومتا رہے گا، اسی کے مزاج سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ کس کا مزاج کیا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر آتشی گرم ہے تو اس کا گھر کیا ہے؟ جگر، کیونکہ جگر ہمارے اندر حدت اور حرارت رکھتا ہے، یعنی کہ تمام باڈی کے اندر، جسم کے اندر خون کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہمارے جگر سے ہوتا ہے. تمام ہر قسم کی گرمی، حدت، حرارت سب اس سے ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ اب ہم لیتے ہیں جیسے آبی آ گیا، یعنی اس کا تعلق دماغ سے ہو گیا، یعنی اعصاب سے ہو گیا، جس کو ہم عصبی کہتے ہیں، اعصابی کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ بیماریوں کی طرف میں آ رہا ہوں. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کو اعصابی بیماریاں ہیں، اب اعصابی بیماری کے اندر جیسے نزلے کا ہونا، جیسے نزلہ بہنا، آنکھوں سے پانی آنا، آئی بات سمجھ میں، اور جریان کی شکایت ہونا، لیکوریا کی شکایت رہنا، کمر میں درد رہنا،
اعصابی کمزور ہو جانا، اعصاب کمزور ہو جانا، نروس سسٹم ڈاؤن ہو جانا، بھول جانا، دماغی امراض میں ڈیمینشیا ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، اسٹریس ہو گیا، انزائٹی ہو گیا، اس قسم کے امراض میں اگر ہم ان حروفوں کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوگا، یعنی کہ صا، قاف اور صاد۔ اب دوسرا مریض ہے، اب مثال کے طور پہ اس کے جسم کی گرمی بڑھی ہوئی ہے، اس کی حدت نکل گئی ہے، اس کے جسم میں دانے بڑھ گئے، اگر وہ گرم چیز کھا دیتا ہے اس کو الرجک ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں خون نہیں بنتا، اس کو فساد خون ہو جاتا ہے، اس کو الرجی کرنے لگتی ہے، اس کو ایگزیما ہو گیا، جلدی امراض ہو گیا ہو، اگر وہ مریض کے جس کو گرم مزاج جس پہ اٹیک کرتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے اگر ان حروفوں کا استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ کرتا ہے، یعنی کہ الف، طویں اور فے۔ اب آگے لام۔ اب جیسے کسی کو دل کا امراض ہے، کسی کو پٹھے سخت ہوتے ہیں، پٹھیا کرتے ہیں، سردیوں میں دیکھیں نا آپ پٹھیا کرتے ہیں، دل کا مرض ہو جاتا ہے، تو اس میں جو حرف تاثیر رکھتا ہے وہ ہے لام۔ اب لام کی نومیریکل ویلیو ہے 30۔ یہ میں نے فار ایگزامپل دیا آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن اصل مقصد آپ کو سمجھانا صرف اور صرف یہ ہے کہ حرف شفائی جو ترتیب ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اب ہم اس کے ذریعے طلسم کیسے بناتے ہیں اور کس طرح ہم مرضوں سے شفا یاب ہوتے ہیں، کس طرح ہم اپنے اندر کے بیماریوں کو ختم کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس طرف بڑھتے ہیں، یہ چیز نوٹ کر لیں، یہ چیز نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں آیا ہوگا؟ زوم کیا ہوا تھا یا نہیں تم نے؟ اوکے۔ شفائی حرف کیا تھے؟ الف، با، تا، سا، طویں، زویں، فے، کاف، لام اور یا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ حرف ہیں، ٹھیک ہے؟ میں اس کا نقش بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے میں اس کی عبارت آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح ہم اس کو پڑھ کر ان حرفوں کی ایک ترتیب سے ہم اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اب آتی ہے الہی بحرمت، ٹھیک ہے؟ الف، بے، تے اور سے۔ اس میں الف یہ پڑھیں گے اب تسا، اب تسا، اب تسا، الف، با، تا اور سا، اب تسا، اب تسا، الہی بحرمت اب تسا، ٹھیک ہے؟ اب پڑھیں گے تزف، یعنی کہ توئیں، زوئیں اور فے۔ اب ستہ، تزف، کلی۔ یہ بڑے کام کی عبارت ہے، یہ وہ حرف ہیں کہ جن سے عبارت بنی ہے جو ٹوٹلی شفائی حرف کہلاتے ہیں اور اپنے اندر جادوئی قوت رکھتے ہیں، یعنی کہ ایسی کمالات کی قوت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طلسم جسے کہا جاتا ہے، جس سے فوری کام ہونے والا کہا جاتا ہے، کلی یعنی کلی، الہی بحرمت ابتس تزف کلی، ٹھیک ہے؟ یہ عبارت آ گئی۔ اب یہاں پہ آئے گا مثال کے طور پہ فلاں بن فلاں، یہ عمل ہے، یاد رکھیے گا، یہ عمل میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ الہی بحرمت ابتسا تزف کلی فلاں بنت فلاں، یعنی کہ اب مثال کے طور پہ جیسے اب میں نام لکھ دیتا ہوں، چلو
اب ایک مریض ہے جس کا نام ہے ذیشان بنت رضیہ، ایک مثال کے طور پر نام لے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. الہی بحرمت اب تسا تزف کلی ذیشان بنت رضیہ کو اس مرض سے نجات ملے بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کے عدد کتنے بن رہے تھے؟ 1952. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ اس کو مرض، کوئی جگر کا مرض ہے، کوئی دل کا مرض ہے، کوئی دماغ کا مرض ہے، کوئی جنات کا مرض ہے، جادو کا مرض ہے، نظر کا مرض ہے، نظر بد کا مرض ہے، حاسدین کے حسد کا مرض ہے، یا کسی قسم کا کوئی امراض ہے اس کو، تو اس کے لیے یہ ہے. تو آپ نے 1952 کو، اب ہم نے کرنا کس طریقے سے ہے یہ بیٹا مجھے موبائل دینا، ایک منٹ کیلکولیٹر آن کرو مجھے اس کا. 19 1919 1952 بنتا ہے نا. 1755 1952 یہ ہمیں 11 دن میں یہ عمل کرنا ہے. اس کو کریں گے اس طریقے سے کہ 10 دن ہم $195 ملٹیپلائی 197 ملٹیپلائی 195 کو 195 ملٹیپلائی 9 کو کتنے عدد بنتے ہیں؟ 1755. ٹھیک ہے. اور 1755 197 آخری دن. 5 5 10 11 12 12 کا 2 حاصل لگا 1 10 15 کا 5 حاصل لگا 1 اور عدد کتنے آ گئے؟ 19 تمہارا یہ کام نہیں کر رہا. 1755 جمع 1952 عدد آ گئے یہی. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر ہم کسی کو پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں
تو اب جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی کو بتا رہے ہیں کہ بھائی تمہارا یہ مرض ہے نا، تو تم ایک کام کرو، یہ طلسم اپنے پاس لکھ لو، لکھ کے اور اتنی مرتبہ یہی عبارت پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دو، اور 10 دن تک دم کر کے اس کے اوپر بازو پہ باندھ دو، یا اس کو پڑھنے کو دے دو، یا اس کو پانی کا دم کرنے دے دو۔ دم کسے کیا جائے گا؟ 195 مرتبہ 195، یہ 9 دن تک پڑے گا اور ڈیلی پانی میں دم کرتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو 10واں دن ہوگا نا، 10ویں دن 197 پڑے گا، تو عدد بن جائیں گے 1952۔ یہ اس کے عدد ہیں پورے، کس کے؟ حرف شفا کے، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھا جائے گا اس ترتیب کے ساتھ۔ اب 1952، اب جیسے مثال کے طور پہ اب ایک شخص 195 بار پڑھتا ہے، اس کو بہت زیادہ مخصوص سا ٹائم لگے گا۔ یہ پڑھنے کے لیے، پڑھ کے دم کرنے کے لیے، یا پڑھ کے اس کے لیے دعا کرنے کے لیے ہے۔ آپ اس کو اپنے لیے بھی کر سکتے ہو، آپ کسی مریض کے لیے بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب کسی مریض کے لیے آپ پڑھتے ہو تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی پڑھ سکتے ہو، آئی بات سمجھ میں، اور گھر میں بھی پڑھ سکتے ہو، اس کو رات کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہو، اس کو دن میں بھی پڑھ سکتے ہو، اس کو کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ لیکن پڑھنا آپ نے اسی طریقے سے ہوگا کہ 9 دن آپ کو 195 پڑھنا ہے اور 10ویں دن آپ نے 197 کرنا ہے، تو عدد ہمارے آ جائیں گے 1952۔ 1952 کے عدد کیلکولیشن کریں گے، ہمارے پاس حصہ آئے گا 8 کا، جو اس شخص کے لیے شفا کا باعث بنے گا، ٹھیک ہے۔ پڑھیں گے کس طریقے سے؟ الہی بحرمت ابتسا تزف کلی، ٹھیک ہے، تشان بنت رضا کو اس مرض سے نجات ملے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا، اس میں آپ مقصد بھی بیان کر سکتے ہو، اور اگر مقصد نہ بیان کرنا چاہو تو الہی بحرمت ابتس تزف کلی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہو 195 مرتبہ۔ جب آخری اس پہ آؤ گے نا، آخری کے 2 بچیں گے، یعنی کہ 195 9 دن پڑھیں گے اور 197 10ویں دن پڑھیں گے، تو آخری والی جو تسبیح ہوگی، آخری 10 دن والی تسبیح ہوگی نا، آخری میں جو 2 دانے ہوں گے اس میں آپ ذیشان کا نام لے کے اپنا مقصد بیان کر لیں گے۔ اس ترتیب سے بھی پڑھا جاتا ہے، اور نام لے کے بھی پڑھا جاتا ہے، اور مقصد بیان کر کے بھی پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص وہ مقصد بیان کرنا نہیں چاہتا، وہ مقصد بیان نہ کرے، وہ اپنے دوسرے مرض کے لیے اس طریقے سے پڑھ لے، الہی بحرمت ابتس تزف کلی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الہی بحرمت ابتسا تزف کلی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الہی بحرمت ابتسا تزف کلی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس طریقے سے پڑھے گا۔ اور جب 195 کمپلیٹ ہو جائے گا، آخر میں 2 گھنٹہ اس میں مقصد بیان کر لے گا۔ جس کے لیے کام کرنا چاہتے ہو، اب ضروری نہیں کہ آپ نے ہر دفعہ میں اس کا نام لینا ہے۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے، ہر دفعہ میں نام نہیں لینا چاہتے، تو آپ ہر دفعہ میں نام نہ لیں۔ اگر ہر دفعہ میں مقصد بیان کرنا چاہتے تو آپ ہر دفعہ میں مقصد بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے دونوں طریقے ہیں۔ اگر آپ نام لے کے کرنا چاہتے ہو تو آپ نام لے کے کر سکتے ہو، اگر آپ بغیر نام کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو آپ بغیر نام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ عمل بھی ہے۔ اچھا، خالی اس طریقے سے پڑھنے سے آپ کے اندر سے روحانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، موذی امراض ختم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بڑھی ہوتی ہے وہ چیز ختم ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ شفائی قوت اپنے اندر لے کے بیٹھتی ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا اثر ہمارے اپنے اندر وجود پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ حرف ہیں کہ جو پڑھنے والے کی زندگی کو بدل دیتے ہیں، کیونکہ ہر حرف ایک تاثیر، ایک اثر رکھتا ہے۔ اس کی مثال جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھائی تھی، اب جیسے میں آپ کو بولتا ہوں بھائی آ جائیں آپ میرے ساتھ کھانا کھا لیں، بڑی عزت کے ساتھ، بڑے اچھے الفاظ ہیں، اس کو اچھا لگتا ہے۔ اب کسی کو ہم بدتمیزی سے بولتے ہیں آپ ایک کھانا ٹھوس لے، تو اس کو بہت برا لگے گا، جبکہ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ میں نے بلایا کھانے پہ ہی ہے، ایک کو کہا کھانا ٹھوس لو، ایک کو کہا کھانا کھا لو۔ تو گویا ہمارے لہجے میں ہمارے کہے ہوئے الفاظ کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جو الفاظ کے زخم ہوتے ہیں نا، وہ تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ تلوار کے زخم ایک وقت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن کسی کے کہے ہوئے الفاظ، وہ زخم آپ کے دل میں جو لگتے ہیں، آپ کے جسم پہ جو لگتے ہیں، وہ کبھی نہیں ختم ہوتے۔ مثال دیتے نا، اسی لیے یہی وہ حرف ہیں کہ جو شفائی آپ پر، آپ کے لگے ہوئے زخموں کو ٹھیک کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتے ہیں۔ آئیے میں آپ ان کا نقش بھی بتا دوں، کیونکہ وقت بہت ہی تیزی سے گزرتا ہے۔ باقی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے، کیونکہ ہمارا یہ سفینہ نجات المسائل میں نا، اس میں ہم آپ کے مسائل سنتے ہیں، لیکن کچھ عرصے سے ایسا چل رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ٹرانسمیشن میں اتنا وقت ہو جاتا ہے کہ آپ کے مسائل سننے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ تو وہ لوگ
کہ جو اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، مرض ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، آسیب ہے، بیماری ہے، نظر ہے، کیا ہے جس کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر اس نمبر پہ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں اور ہمارا نمائندہ آپ کو جواب دے گا، آپ کو سمجھائے گا۔ اگر آپ علاج کرانا چاہتے ہیں تو پھر علاج اس کا میں خود اس کا علاج کروں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں ان حروفوں کے نقش کی طرف۔ ان حروفوں کا نقش کیا ہے؟ ہم نے پہلے بنا لینا ہے ایک مربع، ٹھیک ہے۔ الف، با، تا، سا، طائیں، زائیں، فا، قاف، لام اور یا، یہی ہے نا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اب یہی حروف ادھر آ جائیں گے، الف، با، تا، سا، طائیں، زائیں، فا، قاف، لام اور یا، اور یہی حروف ادھر آ جائیں گے، الف، با، تا، سا، طائیں، زائیں، فا، قاف، لام اور یا، یہی حروف ادھر آ جائیں گے، الف، با، تا، سا، طائیں، زائیں، فا، قاف، لام اور یا۔ اب یہی حروف اس میں بنیں گے کراس کی طرف، الف، با، تا، سا، دائیں، زائیں، فے، قاف، لام اور یہ۔ اب یہی حروف اس طرح بنیں گے، الف، با، تا، سا، طائیں، زائیں، فا، قاف، لام اور یا۔ اب یہاں پہ آ جائے گا بسم اللہ، شافی، یہاں آ جائے گا بسم اللہ، بہت زبردست تعویذ ہے بسم اللہ، معافی، اور یہاں آ جائے گا بسم اللہ، کافی، بسم اللہ کافی۔ اب یہاں جو آئے گا نا، یہاں آئے گا الہی بحرمت الہی بحرمت الف، بے، تے، سے، اب تسا، توئیں، زوئیں اور فے، تزف، کلی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا نقش ہے، کس کا؟ حرف شفا ہے۔ یہ کون سا نقش کہلاتا ہے؟ نقش حرف شفا۔ ترتیب آپ نے سمجھ لی ہے، میں نے پہلے پورا کھانا بنایا اور پھر یہی 10 حروف ادھر آ گئے، 10 20 30 40 50 اور 60 ہو گئے، 70 80 90 اور 100۔ یہ ترتیب ہے، 100
اگر 0 اڑاتے ہیں پورے 10 یا 0 بڑھاتے رہتے ہیں کوئی اہمیت نہیں, ویلیو ایک کی ہے. تو ہم اس طریقے سے ہم نے پورے حروف لکھ لیے اور پھر یہ پورے حروف آ گئے ایسے حرف شفا. یہاں بسم اللہ شافی, بسم اللہ معافی, بسم اللہ کافی, الہی بحرمت ابتس تزف کلی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہ نقش اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو یہ نقش روزانہ 10 بار لکھنا ہے اور 40 دن بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو 10 دن بھی لکھ سکتے ہیں, اس کو 30 دن بھی لکھ سکتے ہیں, اس کو 20 دن بھی لکھ سکتے ہیں اور 10 نقش روزانہ 10 دن تک بھی لکھ سکتے ہیں. یہ اس کا طریقہ ہے. 10 نقش روزانہ 10 دن بھی لکھ سکتے ہو, 10 نقش روزانہ 20 دن بھی لکھ سکتے ہو, 10 نقش روزانہ 30 دن بھی لکھ سکتے ہو, 10 نقش روزانہ 40 دن بھی لکھ سکتے ہو, تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اگر مثال کے طور پہ وہ لوگ کہ جو اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے لیکن پریشان ہیں, بیماریاں ہیں, ان کو استعمال کرنا ہے, تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے کہ یہ نقش لکھ کے مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پھر آپ اس کا کمال دیکھیے گا. اچھا, یہ نقش مریض کے گلے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے, یہ نقش مریض کو پلایا بھی جا سکتا ہے, یہ نقش مریض کے اوپر سے اتار کر اس کو کسی درخت پر بھی لٹکایا جا سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو سمندر میں بھی بہایا جا سکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کو یہ نقش یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کے ہر قسم کی نگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے. اب بچے ہیں, بچے بیمار پڑے ہوئے, آپ نے یہی نقش لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیا, بچہ چونکتا ہے, بچہ ڈر جاتا ہے, بچے کو کھانسی کے جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں, بلا وجہ کھانسی میں خون آنے لگتا ہے, اس کو الٹی ہونے لگتی ہے, کھانا ہضم نہیں ہوتا, دودھ نہیں پیا جاتا, بچہ آٹزم کا پیشنٹ ہے, بچہ بول نہیں پاتا, بچہ ایکٹیویٹی نہیں کرتا, ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے, نگاہیں ٹکی رہتی ہیں, ایسے بہت سارے مریض آتے ہیں میرے پاس. تو ان تمام امراض کے لیے آپ یہ نقش لکھ کر اس بچے کے گلے میں ڈال سکتے ہو, اس بچے کو اس کا پانی بنا کے پلا سکتے ہو. اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ 10 نقش روزانہ لکھو گے, 10 نقش روزانہ لکھو گے اس کے. اچھا, اب آپ 10 نقش روزانہ بھی لکھ سکتے ہو اور آپ اس کو 1952 نقش بھی لکھ سکتے ہو. یعنی کہ اگر آپ اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کو اس ترتیب سے لکھنا شروع کرو کہ 1952 کی تعداد مکمل ہو جائے. یعنی کہ جو اس حروفوں کے عدد بنتے ہیں 1952, یہ اس کے عدد بنتے ہیں, اتنے ہی نقش اگر لکھ لیے جائیں تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اب اتنے نقش لکھنا پریشانی کا باعث ہے, تو 10 نقش روزانہ لکھنا شروع کر دو, 10 دن لکھ دو, 10 سے 10 لکھو گے تو 100 ہو جائے گا, 10 سے 20 لکھو گے تو 200, 300, 400. اور اگر آپ زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتے ہو تو 1952 نقش یہ لکھ لو, اس کے بعد پھر کسی نقش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. شفا کے معاملے میں, بیماریوں کے معاملے میں, امراض کے معاملے میں, آپ اگر حکیم ہیں, آپ اگر طبیب ہیں, آپ اگر ڈاکٹر ہیں, آپ اگر ڈینٹسٹ ہیں, آپ کوئی بھی ڈاکٹر لگتے ہیں, یا آپ فزیوتھراپسٹ ہیں, یا پھر آپ ایکوپنچر کرتے ہیں, یا پھر آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں, کچھ بھی ہیں جس کا تعلق مریض اور معالج کا ہے, آپ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں ایسی شفا دے گا کہ جس سے لوگوں کو شفا ملے گی. آپ کی تھوڑی سی محنت مریضوں کے کام آئے گی, آپ کی تھوڑی سی ریاضت ہو سکتا ہے اس مرض, وہ جو مریض جس تکلیف میں ہے اس کو اس سے نجات مل گئی, اس کے دل سے جو آپ کے لیے دعا نکلے گی, آپ کو وہ دعا آسمانوں کی بلندی پر لے جائے گی. تو میری طرف سے اس نقش کی بھی اجازت ہے, اس کی ترتیب بھی میں نے سمجھا دی, اس کا طریقہ کار بھی میں نے سمجھا دیا, نقش اس کو حروف شفا بھی بتا دیا, اور الف با تا سا توئیں زوئیں فا قاف لام اور یا, اس کی نومیریکل ویلیو بھی بتا دی. اس میں اچھا کون سے عدد اس میں صاد نحس وہ میں نے بتایا نہیں بتایا. اس کے اندر تقریباً صاد جو ہے نا وہ سمجھ لو کہ 7 کے اس میں آتے ہیں, اور باقی حرف اپنی مثال آپ ہیں. تو انشاءاللہ میری طرف سے اس نقش کی آپ لوگوں کو اجازت ہے, ٹھیک ہے, آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہو.
اللہ اکبر.